بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے شادی کے بعد معلوم ہوا کہ حیدر بہت کم گو ہیں۔ انہیں تو میرا بھی زیادہ بولنا اور بات کرنا پسند نہیں تھا۔ شادی کے 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ حسین لمحات اجنبیت کی نظر ہو گئے۔ میں نے بھی اماں کی یہ بات پلو سے باندھ لی تھی کہ شوہر جس حال میں خوش رکھے اسی میں بیوی کو راضی رہنا چاہیے اور شوہر کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی ان سے اپنی تنہائی کا گلہ نہیں کیا۔ پھر میری چپ اور صبر نے انہیں پگھلا دیا۔ ایک دن وہ آفس سے آئے تو بہت خوش تھے۔ کہنے لگے اگلے 15 دنوں کے لیے میں تمہیں دور دراز علاقوں کی سیر کے لیے لے جاؤں گا، تم خوب انجوائے کرو گی اور دیکھنا تمہیں مجھ سے جتنے گلے ہیں سب دور ہو جائیں گے۔ مجھے بھی ان کی بات سے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے جلدی جلدی سامان پیک کیا اور اگلے ہی دن ہم اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ کر شہر سے دور حسین مقامات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حیدر کو اپنی فطرت کے مطابق غیر گنجان آباد اور قدرے ویران علاقے پسند تھے۔ خیر میں تو ان کے ساتھ سے ہی خوش تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے 15 دن کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ ان حسین وادیوں میں صبح شام رہنے کے لیے 4000 روپے کا معمولی سا کرایہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم ہر صبح نکل جاتے اور شام ڈھلے اپنے کمرے میں واپس آتے۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 5 دن گزر گئے تھے۔ ایک شام حیدر مجھے غروب آفتاب کا نظارہ دکھانے کے لیے ہمارے کمپاؤنڈ کے پاس واقع ہی ایک دریا پر لے گئے۔ یہاں کا منظر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ میں تو ان حسین مناظر میں کہیں کھو ہی گئی۔ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دور سے ایک عورت آتی دکھائی دی۔ اس نے دیہاتی طرز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کافی تیز تیز قدم اٹھاتی ہماری طرف آ رہی تھی۔ میری نگاہ اس پر پڑی تو میں نے حیدر کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا۔ اتنی ہی دیر میں وہ ہمارے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے چہرے سے چادر ہٹائی تو میں جیسے سکتے میں آ گئی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس کے سامنے میرا تو کیا، دنیا کی کسی بھی عورت کا حسن مان پڑ جائے، مگر چہرے پر بے انتہا وحشت تھی اور آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ صاحب جی آپ لوگ یہاں کھڑے ہو، میری بچی کو تھوڑی دیر اپنے پاس رکھ لو، میرا چھوٹا بیٹا بہت بیمار ہے، میں دوائیں لینے قریبی قصبے کی دکان پر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، جب تک میری بیٹی آپ کے پاس رہے گی تو مجھے اطمینان ہوگا۔ حیدر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ کر چلی جائیں، جب آپ واپسی میں آئیں گی تو اسے لیتی جائیے گا۔ عورت کے چہرے پر چھائی اداسی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ ہم اس بچی کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ تو گویا اپنی ماں سے بھی زیادہ حسین تھی۔ حسن کامل کا یہ شاہکار کسی کی بھی آنکھیں خیرہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ بچی کی گہری سبز آنکھوں میں خوف کے سائے ابھی بھی باقی تھے، جسے میں نے فطری جانا، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی ہی اس بچی کے لیے اجنبی تھے۔ میں نے بچی کو پیار سے بلایا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر میری ممتا جاگ گئی۔ میری شادی کو بھی 6 ماہ ہوئے تھے، مگر میرے دل میں اولاد کی شدید خواہش تھی۔ میں نے بچی کے گال پر بوسہ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر غروب آفتاب کا منظر دکھانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ سب کچھ بھول بھال کر کھلکھلانے لگی۔ وہ ہنستی تو اس کے گالوں پر ننھا سا گڑھا پڑتا جو بہت بھلا لگتا تھا۔ میرے شوہر بھی جو خاموش طبع تھے، بچی کے آنے پر خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مسرت کی چمک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میری طرح وہ بھی اپنی اولاد کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گئی۔ خیر 45 منٹ گزر گئے مگر وہ عورت واپس نہ آئی۔ اب شام مکمل طور پر ڈھل گئی تھی اور رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ میں اور حیدر اب بہت پریشان تھے۔ ہم نے عورت کا بہت انتظار کیا مگر وہ نہ آئی۔ ہم دونوں اس بچے کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ہم نے اسے اپنے کمرے میں لے جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی ہم جانے ہی لگے تھے کہ دور سے ہمیں وہ عورت آتی دکھائی دی۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم بھی کھڑے کھڑے تھک گئے تھے۔
مگر ہم سے ذرا سے فاصلے پر آ کر وہ عورت رک گئی۔ اس نے ایک طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر بچی کی طرف کمناک نگاہوں سے دیکھا اور آن کی آن ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں اور حیدر سناٹے میں آ گئے۔ ہم اس عورت کے پیچھے بھاگے مگر وہ دریا میں کود چکی تھی۔ بچی نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا جبکہ اندھیرا اور گہرا ہو رہا تھا۔ میں اور حیدر سچ مچ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہمیں اس علاقے کا زیادہ علم بھی نہیں تھا۔ ہم نے عورت کو بچانے کی کوشش کی مگر ٹھاٹھے مارتے پانی میں وہ کہیں غائب ہی ہو گئی۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اسے بچانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ بھاری قدموں سے ہم اس بچی کو لے کر پاس ہی واقع اپنے کمپارٹمنٹ میں آ گئے۔ وہ بچی بہت رو رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی ماں کے دریا میں گرنے کا منظر دیکھ لیا تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے قصے کہانیاں سنا کر چپ کروایا اور بڑی مشکل سے کھانا کھلانے کے بعد اسے اپنے بستر پر سلا دیا۔ رات بھر پریشانی کی وجہ سے نہ ہی مجھے نیند آئی اور نہ ہی حیدر سو پائے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ہم اس مجبور عورت کو بچا نہیں پائے، مگر ذہن میں ایک سوال بھی تھا کہ اتنی خوبصورت عورت نے موت کو گلے کیوں لگا لیا۔ اگلے دن بھی اسی واقعے کا اثر ذہن پر چھایا رہا۔ دل پر عجیب بوجھل پن سا تھا۔ ہم دونوں بچی کے معاملے کو لے کر بہت پریشان تھے۔ اسے لے کر ہم قصبے میں نکلنے ہی والے تھے کہ اس کے باپ کو ڈھونڈ کر بچی اس کے حوالے کریں، مگر اچانک ہی حیدر کو ایک کال موصول ہوئی۔ محکمے کی جانب سے انہیں فوری ڈیوٹی پر طلب کیا تھا۔ شہر کے حالات خراب ہو گئے تھے جبکہ میرے شوہر پولیس میں تھے اور ایسے معاملات میں ان کی معاونت محکمے کے لیے بہت ضروری ہوتی تھی۔ میرا وہاں سے آنے کا جی بھی نہیں چاہ رہا تھا اور پھر بچی کو بھی اس کے باپ کے حوالے کرنا تھا، مگر مجبوراً ہمیں آنا پڑا اور بچی کو بھی اپنے ساتھ ہی لانا پڑا کیونکہ ہم اسے بے سہارا اپنے کمپارٹمنٹ میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پورا راستہ میں اسے بہلاتی رہی۔ جس نے بھی ہم تینوں کو دیکھا یہی سمجھا کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ گھر آ کر میں نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس کے لیے ننھا سا بستر بھی تیار کر دیا۔ وہ بمشکل 3-4 سال کی ہوگی۔ میں نے اپنی ممتا اس پر نچھاور کر دی۔ اسے بھی میری محبت نے بدل کر رکھ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف پلٹنے لگی مگر اس کے ذہن سے اس واقعے کا اثر نہیں جاتا تھا۔ وہ اکثر چپ چپ ہی رہتی تھی۔ اکثر جب حیدر گھر میں ہوتے تو وہ ان سے ڈری ڈری سی رہتی۔ ان کے آفس آنے سے پہلے ہی وہ بے چین ہو جاتی۔ حیدر نے مجھ سے بات کی تھی کہ انجمن کو ہم یتیم خانے میں داخل کروا دیتے ہیں، مگر میں اس بات پر نہیں مانی کیونکہ مجھے اس سے انسیت ہو گئی تھی۔ میرے شوہر اسے تحفے لا کر دیتے، ہم اسے گھمانے پھرانے بھی لے جاتے، اسے ڈھیروں کھلونے لا کر دیے، ہر طرح سے انجمن کا خیال رکھا، مگر وہ آج بھی میرے شوہر سے اس طرح سے انسیت نہیں قائم کر پائی جیسے وہ میرے ساتھ مانوس تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ انجمن کو ہمارے پاس آئے ہوئے 9 سال ہو گئے۔ ہم نے ماں باپ سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی۔ انجمن جب 16 سال کی ہوئی تو اس کی خوبصورتی کھلتے گلابوں جیسی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ حسین تھی۔ جو بات اسے سب سے ممتاز کرتی تھی وہ اس کے لمبے گھنے بال تھے۔ خاندان میں سبھی کو معلوم تھا کہ ہم دونوں انجمن سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ کسی نے بھی کبھی اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم اس کے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ خیر معلوم تو اسے بھی تھا کہ ہم اس کے رشتے میں کچھ نہیں لگتے، مگر وہ ہم سے محبت کرنے لگی تھی۔ اب تو وہ میرے شوہر سے بھی قدرے مانوس ہو گئی، نہ ہی ان کے آنے سے ڈرتی اور نہ اٹھ کر بھاگتی، بلکہ وہ اس سے لاڈ کرتے تو یہ بھی نخرے کرتی، اپنی ہر فرمائش پوری کرواتی اور اکثر میری کسی بات سے ناراض ہوتی تو حیدر ہی اسے منواتے تھے۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ مجھ سے زیادہ وہ حیدر سے محبت کرتی ہے، مگر پھر بھی میں مطمئن تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ محبت اور پیار ہی کی حقدار ہے۔ اس کا بچپن شاید اذیت ناک گزرا ہوگا، اسی لیے میں اس پر سختی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کہیں ماضی کے زخم گہرے نہ ہو جائیں۔ خیر ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ انجمن نے گھر کے سارے کام کرنا بھی سیکھ لیا تھا۔ میں اکثر صبح ناشتے کے بعد سو جاتی اور انجمن گھر کے کام کرتی رہتی۔ اس دن اس کی طبیعت خراب تھی، وہ سو گئی۔ گھر کے کام مجھے خود ہی کرنا پڑے۔ دن کے تقریباً 11 بجے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو خلاف معمول دروازے کے آگے حیدر کھڑے تھے۔
ان کے ہاتھ میں کچھ پھل فروٹ بھی تھے۔ میں نے دروازہ مزید کھولا تو ان کے ساتھ کھڑی ایک عورت بھی نظر آئی جو سر سے پاؤں تک بھرکے میں ملبوس تھی اور اس نے چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ اس خاتون کو دیکھ کر میں ٹھٹک سی گئی، مبادا میرے شوہر نے کوئی خفیہ شادی ہی نہ کر لی ہو۔ خیر وہ عورت اندر آئی تو اس نے نقاب الٹ دیا۔ میرے حواسوں پر چھائی ہوئی دھند شیشے پہ لگی گرد کی طرح ہٹ گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو آج سے سالوں پہلے اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر کے خود غائب ہو گئی تھی، مگر اس نے تو دریا میں چھلانگ لگا دی تھی، یقیناً وہ مر گئی ہوگی۔ پھر اتنی دور دراز سے یہاں کیسے پہنچی؟ یا خدایا یہ کیا معجزہ ہے؟ میرے دل میں عجیب سے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ میری حیرت دیکھ کر حیدر کہنے لگے، ندا تم انہیں اندر لے جاؤ، کھانا وغیرہ کھلاؤ اور ابھی انہیں آرام کرنے دو، ہم شام کو واپس آئیں گے تو بات ہوگی۔ میں نے ہزار اندیشوں کے باوجود بھی اس عورت کو اچھے طریقے سے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ اس کے چہرے کے نقوش آج بھی ویسے ہی تھے، پھٹتی عورت نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت آج بھی کھلی کھلی سی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو میں ٹیبل پر پانی اور پھل فروٹ وغیرہ لگا چکی تھی۔ اس نے میری طرف ممنونیت سے دیکھا اور بولی، باجی آپ کا شکریہ میں کس منہ سے ادا کروں؟ حیدر بھائی اور آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے وہ میں عمر بھر نہیں بھول پاؤں گی۔ آپ لوگ نہ ہوتے تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر رونے لگی، جبکہ مجھے اس کے منہ سے اپنے شوہر کے لیے بھائی کا لفظ سن کر دل ہی دل میں اطمینان ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ اب میری دلچسپی اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ خاصی مطمئن ہو گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور دروازہ بند کر کے اپنے دوسرے کمرے میں چلی گئی جہاں انجمن بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے اسے دوا دی اور شام کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ شام کو حیدر آئے، میں نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو بتانے لگے، آج ہماری جیل میں دوسرے یونٹ سے کچھ قیدی شفٹ کیے گئے تھے۔ میں نے سب کی چیکنگ کی تو اس عورت کا چہرہ مجھے خاصا مانوس سا لگا۔ غور کرنے پر یاد آیا کہ یہ تو وہی عورت ہے جس نے اپنی بچی ہمارے حوالے کی تھی۔ مجھے یہ مجرم تو نہیں لگی، ویسے بھی اس کے جرم کی سزا 3 ماہ تھی۔ اپنے ایک دوست کی ضمانت پر میں نے اسے رہا کیا ہے اور اب اسے گھر لے کر آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہے اس نے ہمارے سامنے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی؟ مجھے یہ عورت کہیں سے بھی مجرم نہیں لگتی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا کیونکہ اس کی بیٹی بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ شام کو وہ عورت جاگی تو میں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس نے شروع سے آخر تک مجھے جو کہانی سنائی میں اسی کی زبانی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ میرا نام روپا ہے، اندرون سندھ کے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں نہ قانون کی گرفت ہے نہ ہی مذہب اور اخلاقیات کا تقدس ہے۔ لوگ اپنی اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں، ہر کسی کا زندگی گزارنے کا اپنا ڈھنگ ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں بھی ایک ایسی بد نصیب خاندان کی بیٹی ہوں جہاں بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی تھی، اس لیے نہیں کہ لوگ بیٹیوں کو رحمت سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ اکثر لوگ اپنی بیٹیاں فروخت کر کے دام کھڑے کرتے تھے۔ مگر میرے باپ کی سوچ اور ہمارے خاندان کی روایات کچھ الگ تھیں۔ میں جب بڑی ہوئی تو اماں کو ہمیشہ ابا سے پٹتے ہی دیکھا۔ ابا کو بیٹے کی خواہش تھی اور بیٹا پیدا کرنا اماں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو اس وجہ سے توہین کا سامان سمجھا جاتا تھا کہ کسی اور سے بیاہ کر وہ اس کی دسترس میں آ جاتی تھیں۔ ایک خاندان کی عزت اسی میں ہوتی تھی کہ ان کی بیٹی بیاہ کر کسی دوسرے خاندان میں نہ جائے۔ جب اپنی ماں کے ہاں میں پیدا ہوئی تو میرے ابا کو اماں سے شادی کے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ابا اماں کو پورے 50,000 میں خرید کر لائے تھے، مگر میری اماں نے سوائے بیٹیوں کے انہیں کچھ نہیں دیا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات عجیب سے تھے۔ ابا اکثر امی کے پاس اپنے دوستوں کو لے آتے تھے۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی جب ابا نے مجھے وہ باتیں بتانا شروع کی جن کا مفہوم مجھے آج سمجھ میں آتا ہے۔ تب تو میں بچی تھی، ان کی باتوں کو نہ سمجھ سکی۔ پھر ابا کی عجیب و غریب باتیں اور حرکتیں بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ اماں کو بھی یہ بات محسوس ہونے لگی۔ ابا نے جب دیکھا کہ اماں کو پتہ چل ہی گیا ہے تو انہوں نے کھلم کھلا بے شرمی کی حد کر دی۔ ایک دن ابا نے اماں کے سامنے ہی وہ باتیں کی کہ ان کی روح کانپ کر رہ گئی۔ حالانکہ یہ ہمارے خاندانوں میں کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر کہتے ہیں نا، عورت مشرق کی ہو یا مغرب کی، اس کی فطرت میں حیا ہے۔ ابا کی گھٹیا حرکتوں نے اماں کو سیخ پا کر دیا۔
अब्बा ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने अपने भाइयों को कुछ बताने की कोशिश की तो वो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। अम्मा जब चुप ना हुई, अब्बा ने ज़बरदस्ती उन्हें भरे सिंदूर की डिबिया खिलाकर कुव्वते गोयाई से भी महरूम कर दिया। अब ना वो बोल सकती थी और ना ही कोई मज़ाहमत कर सकती थी। अब्बा ने हमें एक और घर में मुंतकिल कर दिया। वो गोया घर नहीं, एक कैद खाना था जहाँ मेरी इज्जत अपने ही घर की चारदीवारी में महफूज नहीं थी। ज़माना खामोश था और माँ गूंगी थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं इन रवायात के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस कैद खाने जैसे घर की घुटन ज़दा फिजा में मैंने अपने अब्बा के 3 बच्चों को जन्म दिया। अब घर में उनकी कलकारियाँ गूंजने लगी थीं। अब्बा अपने इस नाजायज़ कारनामे पर बहुत खुश थे। कहते थे, मेरे बच्चे बिल्कुल मुझ पर गए हैं, अब मैं सबके सामने सर उठाकर चलूँगा। अब्बा जिन्हें बाप आते हुए भी शर्म आती है, उन्होंने अब मेरी बेटी के भी लाड उठाना शुरू कर दिए। मैं समझ गई कि राधा की इज्जत भी इस घर में महफूज नहीं है। मैं नहीं चाहती थी मेरी तरह वो भी बर्बाद होती रहे। अब जबकि मैं 5वीं बार उम्मीद से हुई तो अब्बा को मुझ पर शक नहीं होता था। मेरे घर से निकलने पर कोई पाबंदी नहीं थी। एक दिन मैं बेटी को लेकर घर से निकल गई। मेरी गूंगी बूढ़ी माँ की आंखों में हजारों सवाल थे जिनका मैं जवाब नहीं दे सकी। मेरे बाप की बेलगाम हवस ने मुझे इस इंतकाम पर मजबूर कर दिया था। जिस दिन मैं आपको वहाँ नजर आई थी, मैं इरादा यही करके निकली थी कि अपनी और अपनी बेटी की जान ले लूँगी और 5वां वजूद जो अभी दुनिया में नहीं आया उसका भी गला घोंट दूंगी। मगर फिर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैंने दरिया में छलांग तो लगा दी, मगर जब मेरी आँख खुली तो मैं अगले जहां के बजाय एक मछेरों के जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने जो मेरी खूबसूरती देखी तो मुझे बेचने का फैसला किया। मैं तो सर पीट कर रह गई। जिस मुसीबत से जान छुड़ाकर भागी थी वही आगे भी मुंह खोले खड़ी थी। दरिया में कुछ लोग किश्तियां चलाते हुए आए तो मछेरों ने मुझे 2 लाख के इवज़ इन लोगों को फरोख्त कर दिया। ये लोग मुझे ऐसे अड्डे पर ले गए जहां शरीफ लोग दिन के वक्त नहीं जाते। एक दिन वहां पर भी छापा पड़ा। कुछ औरतें भाग गईं और मैं पुलिस के हवाले कर दी गई। खुदा जाने मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, हालांकि मैं खुद अगवा की गई थी। मगर मैं कहती हूँ ये कैद मेरे लिए जिंदगी की सबसे बेहतरीन कैद थी। यहाँ हर शाम मौलाना साहब हमें दीन का वाज करते थे, जिंदगी के उसूल समझाए और हमारी जिंदगी को इस्लाम की रोशनी से भर दिया। अल्लाह का शुक्र है आज मैं नमाज पढ़ना सीख चुकी हूँ। पूरे 6 कलमे आते हैं और ये अल्लाह का करम है कि उसने मुझे आप लोगों से मिलवा दिया। हैदर भाई ने जब मुझे देखा तो मैं उन्हें पहचान नहीं सकी थी। जिंदगी की तकलीफों ने मुझे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया था, मगर इन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घर लेकर आ गए। अब मेरी किस्मत का फैसला आप लोगों ने करना है। आप कहेंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी, नहीं तो किसी दारुल अमान चली जाऊंगी। खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है। और हाँ, मेरी बेटी को मेरे बारे में मत बताइएगा। वो आपको माँ बाप समझती है, उसे समझने दीजिए। वैसे भी आप लोगों ने उसे बहुत मेहनत से पाला है, उस पर अब मेरा नहीं आप लोगों का हक है। रूपा की बातें सुनकर हम दोनों मियाँ बीवी की आंखों में आंसू आ गए। हमने फैसला किया कि हम खुदगर्जी से काम नहीं लेंगे, बल्कि उसे उसकी बेटी से मिलवा देंगे। अगरचे उसने लाख मना किया, मगर दिल पर पत्थर रखकर मैंने माँ बेटी को मिलवा दिया। बेटी को माँ पूरी तरह याद नहीं थी, मगर उसके याद करवाने पर दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। काफ़ी देर बाद जब दोनों का दिल हल्का हुआ तो मैंने रूपा को अपना फैसला सुना दिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि यहीं रहोगी। तुम अपने हाथों से अपनी बेटी खुद रुखसत करोगी। हमारी बात पर रूपा यूं खिल उठी जैसे उसे उसका खोया हुआ खजाना मिल गया हो। मेरा दिल भी इत्मीनान से भर गया कि हमने जो नेकी की थी वो रायका नहीं गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।